الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس نشست میں جو حدیث مبارک پیش کی گئی، یہی حدیث گزشتہ جمعۃ المبارک اور گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی پیش کی گئی تھی. اس مناسبت سے کہ جس مہینے میں آج ہم اور آپ موجود ہیں، اس کا نام ہے شوال المکرم، اور اس حدیث میں بھی اس مہینے کی ہی ایک مخصوص عبادت کی طرف ہمیں اور آپ کو متوجہ کیا جا رہا ہے، اور وہ عبادت اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے. کیا عبادت ہے؟ وہ بڑی مشہور عبادت ہے، جیسا کہ اس حدیث کے ترجمے سے واضح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
کہ من سامہ رمضان کہ جس مسلمان نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لیے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس مہینے کے اندر بھی 6 روزے رکھ لیے اس نے، فکان کصیام الدہر، ایسے ہے جیسے دہر زمانہ بھر کے لیے اس نے روزے رکھے۔ اب اس کا ایک ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ استعمال فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دہر کا، کہ دہر جتنا ثواب ملے گا۔ اب دہر کس کو کہتے ہیں؟ دہر کے کیا معنی ہے؟ تو مختلف محدثین نے مختلف معنی کیے ہیں۔ عربی لغت اٹھا کر دیکھو گے تو دہر کا معنی ہے زمانہ، وہ لمبا طویل زمانہ، ناقابل تقسیم، جسے آپ تقسیم بھی نہیں کر سکتے، شروع سے چلا آ رہا ہے، آخر تک رہے گا۔ دہر کا لفظ تو اس پہ بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کا نام بھی رکھا ہے دہر، اس کے اندر دہر کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر، کہ بے شک انسان کے اوپر اس زمانے کا جو ناقابل تقسیم ہے، اس کا کچھ عرصہ، کچھ وقت، کچھ مدت اس انسان پر ایسی بھی گزری ہے۔ کیسی گزری ہے؟ فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اس کا ذکر ہی نہیں تھا، ناقابل ذکر چیز تھی یہ انسان۔ پھر دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو حسین شکل دی، صورت دی، مجسمہ بنا دیا، اب یہ اکڑتا پھکڑتا ہے ہمارے سامنے۔ تو اس انسان کے اوپر ایک زمانے کا حصہ، حین کا معنی کچھ حصہ اور دہر کا معنی پورا زمانہ، ایسا بھی گزرا ہے، سب پہ گزرا، ہمارے آپ کے اوپر بھی گزرا ہے۔ ماں کے پیٹ میں رحم کے اندر بھی ایک وقت گزرا ہے، کچھ تھے ہی نہیں، ناقابل ذکر۔ باپ کی پشت میں بھی تھے، وہاں بھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کی پشت سے چلا آ رہا ہے یہ سفر۔ خود آدم علیہ السلام کا بھی اللہ نے جب مجسمہ بنایا، پھر روح پھونکنے میں کئی سال بعد روح پھونکی، اس وقت بھی ان کا ذکر نہیں تھا آدم علیہ السلام۔ تو انسان سے آدم علیہ السلام بھی مراد ہیں، ہم اور آپ سبھی انسان مراد ہیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ دہر، اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے، شوال کے 6 رکھ لیے، زمانے بھر کا ثواب، کتنا ثواب۔ تو دہر کے بعض لوگوں نے معنی کیا ہے 1 صدی کے، کہ یہاں جی صدی مراد ہے، 100 سال۔ اب یہ بھی زمانے کی جو تقسیم ہم نے کی ہے وہ ہماری سہولت کے لیے ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں کر دی، سال کے 12 مہینے بنا دیے ہماری سہولت کے لیے۔ سال کے 12 مہینے بنا دیے، مہینے کے 30 دن بنا دیے، اور پھر 4 ہفتے بنا دیے، پھر ایک دن کے 24 گھنٹے بنا دیے، گھنٹے کے 60 منٹ بنا دیے، منٹ کے 60 سیکنڈ۔ یہ ساری تقسیم جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ ہمارے فائدے کے لیے، ہماری سہولت کے لیے۔ کام کاج میں جو کرتے ہیں، کسی سے لین دین کرتے ہیں، یہ اس میں کام آتی ہے یہ، ورنہ زمانہ جو ہے یہ ناقابل تقسیم ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ زمانے کو برا بھلا نہ کہو، کوتاہیاں گناہ تمہارے اپنے، کرتوت انسان کے اپنے، اور زمانے کو برا، زمانہ ایسا آ گیا جی کیا کرے، زمانہ خطرناک، خراب زمانہ، فراڈی تو انسان ہے، انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، زمانہ خراب نہیں ہے۔
سرکار فرما رہے ہیں لا تسبوا الدہر فإنہ انا، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت جس حدیث کی ہوتی ہے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تسبوا الدہر، اس زمانے کو برا بھلا نہ کہو، فإنہ انا، یہ تو میں ہوں، میری شان ہے، یہ زمانے سے تو میری شان ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی میں زلزلے لے آتا ہوں، کبھی سیلاب لے آتا ہوں، کبھی طوفان لے آتا ہوں، کبھی آندھیاں لے آتا ہوں، یہ سارا زمانہ، رات دن جو ہے یہ زمانے کا ہی نام ہے، صحیح کہا کسی نے، یہ زمانہ گھوم رہا ہے چکی کے پاٹ کی طرح۔ فرمائے کہ رات دن تو ہیں گردش دوراں، رات دن تو ہیں گردش دوراں، کیا رہے گی یہ فصل گل یکساں، تاب کے آئے گا نہ دور خزاں، تاب کے نہ آئے گا دور خزاں، پھول چن لو کہ پھر بہار کہاں۔ اس زمانے سے تو اللہ کی شان کا پتہ چلتا ہے، اس لیے فرمایا کہ زمانے کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو، اپنے اعمال کو دیکھو، اپنے گریبان میں جھانکو۔ تو بعض لوگوں نے دہر کا معنی کیا 1 صدی، 100 سال۔ بعضوں نے جب انہوں نے 100 سال کہا تو پھر ترجمہ یہ بن جائے گا کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور 6 شوال کے رکھ لے تو اسے 100 سال کے روزوں کے برابر ثواب اللہ دیں گے۔ کوئی شک نہیں، دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ کسی نے کہا کہ یہاں دہر کا معنی ہے مدت العمر، ہر آدمی کی اپنی زندگی جتنے سال بھی ہے، 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، 100 سال کی ہے، 80 سال کی ہے۔ اگر کوئی اپنی زندگی میں اس حدیث پہ عمل کرتا ہے کہ ایک رمضان کے پورے رکھ لیتا ہے، پھر شوال کے 6 رکھ لیتا ہے، تو زندگی میں جتنے اس کی زندگی ہے، زندگی بھر کے روزوں کا ثواب شمار کیا جائے گا اس کے لیے اللہ کے ہاں۔ یہ بھی درست ہے۔ بعضوں نے کہا کہ یہاں دہر کے معنی 1 سال کے ہیں کہ اس سال کا ثواب ملے گا اسے، لیکن بھی بعض علماء نے کہا کہ بھائی پوری لغت ڈکشنریاں دیکھ لو عربی زبان کی، کہیں بھی دہر کے معنی سال نہیں آتے۔ سال کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں الگ لفظ رکھا ہے، سنہ کا لفظ ہے سال کے معنی۔ انہوں نے اصل میں اس اعتبار سے کہا ہے سال بھر کے روزوں کا ثواب کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ اللہ کا قانون ہے، کم سے کم کوئی نیکی لے کر آئے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا تو ضرور دیں گے۔ ویسے تو قرآن و حدیث سے یہ بھی ثابت ہے نیکی کا ثواب 700 گنا بھی بڑھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، 7000 گنا بھی بڑھا سکتے ہیں، 7 لاکھ گنا بھی بڑھا سکتے ہیں، کم سے کم۔ فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ نیکی لاؤ گے 10 گنا بڑھا کے دوں گا، اور اگر گناہ، معصیت، نافرمانی، برائی، بدی لے کر آؤ گے، اگر میں نے اپنے فضل سے معاف نہ کیا، یا تمہاری نیکیاں زیادہ نہ ہوئیں، یا کوئی اور وجہ نہ بنی اور تم اس کے حقدار ہی ہوئے بدی کے ہی بدلہ لینے کے، تو فرمایا اتنا ہی دوں گا جتنا جرم کیا ہوگا، بڑھاؤں گا نہیں۔ یہ بھی اللہ کی بڑی کرم ہے، شان ہے، فضل ہے اس کا کہ نیکی بڑھا کر دیتے ہیں، جرم کی سزا اتنی دیتے ہیں جتنا جرم ہو۔ بعض علماء نے کہا چونکہ 10 گنا ایک نیکی کا ثواب ہے، تو کوئی شخص اپنی زندگی میں ایک رمضان کے روزے پورے کرتا ہے تو 10 مہینوں کا پورے ہو گئے، اور 6 شوال کے رکھ لے تو 2 مہینے یہ بن جائیں گے، 60 روزے یہ بن جائیں گے۔ تو اس لیے وہ سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا اسے۔
لیکن یہ ذرا ثواب کم ان کی نظر میں ہے جنہوں نے سال مانا کیا ہے. امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. یہاں اگر مدت العمر مراد لینا کہ زندگی میں کوئی ایک دفعہ بھی اس حدیث پہ عمل کر لے, اس سنت پہ عمل کر لے, تو اسے پوری زندگی کے روزوں کا ثواب ملے گا. تو پھر بھی اللہ کے شایان شان یہی نظر آتا ہے, اس لیے کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. وہاں تو جتنا زیادہ امید رکھو گے اتنا ہے, اس سے بھی زیادہ ملنے پر اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے. صحیح کہا کسی نے. فرمایا کہ نہ ہو قناعت شعار گلچیں اسی سے قائم ہے شان تیری. نہ ہو قناعت شعار گلچیں اسی سے قائم ہے شان تیری. اگر وہ پورے گل ہے چمن میں تو اور دامن دراز ہو جا. پھر اور دامن دراز کرو تو بھئی ہم تو اسی نیت اس ارادے سے عمل کرو کہ اللہ تعالی ہمیں پوری زندگی کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے. اگر ایک دفعہ بھی زندگی میں کرنا موقع ہے, ابھی بھی دن پڑے ہیں, جس نے نہیں عمل کیا وہ کر کے لے سکتا ہے ثواب. یہ جتنا کچھ میں نے بتایا آپ کو یہ اس حدیث کے ظاہری معنی ہے. ایک ہے اس کے روحانی باطنی مفہوم, مطلب اس کا وہ علماء ربانیین نے بتلایا, یہ علماء شریعت نے بتلایا, علماء محدثین نے بتلایا جو میں نے آپ کو بتلایا. علماء ربانیین کیا کہتے ہیں, کنہیں کہتے ہیں علماء ربانیین؟ اہل اللہ کو, اہل طریقت بھی کہتے ہیں ان کو. عارف باللہ, جو اللہ کی ذات اور صفات سے اچھی طرح متعارف, اچھی طرح اللہ کی ذات کو جانتے ہوں, اس کی صفات کو پہچان, ان کو کہتے ہیں علماء ربانیین. ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو عبادات ہیں, فرض عبادت, اس سے پہلے بھی آپ کو کچھ سنتیں نظر آئیں گی, بعد میں بھی کچھ سنتیں نظر آئیں گی. ابھی آپ 2 فرض پڑھیں گے جمعے کے, اس سے پہلے بھی 4 سنتے ہیں اور 6 سنتے بعد میں بھی ہیں, ظہر سے پہلے بھی ہیں بعد میں بھی. اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہر فرض عبادت سے پہلے کچھ اپنی ادائیں رکھ دی سنت کے طور پہ. اب علماء ربانیین کہتے ہیں کہ ان کی کیا حکمت ہے, کیا فلسفہ ہے. کہتے ہیں ان کی حکمت یہ ہے کہ سنت جو پہلے رکھی ہے نا, ان سے حضور قلب پیدا ہو جائے, توجہ اللہ ہو جائے, تاکہ فرضوں میں جب آپ داخل ہوں تو پوری شان کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں. حضور قلب کے لیے آپ اندازہ لگا لیں, ایک شخص جمعے میں آیا, یہاں گھنٹہ پہلے بیٹھا ہوا ہے, بیان سن رہا ہے, خطبہ سن رہا ہے, اس نے سنتے بھی پڑھی, اس کی ساری توجہ ادھر ہی ہے کہ میں نے فرض ادا کر دیں. اور ایک وہ ہے جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے بھاگے بھاگے آتے ہیں اور آگے کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آخری صفوں میں. ان دونوں کی اگر تمہارے پاس کوئی تھرمامیٹر ہے یا آلہ ہے کوئی ایسا, اس سے ماپ کے دیکھ لو کس میں توجہ, خشوع, خضوع, جس کا حکم اللہ فرما رہے ہیں. فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خشیت, خشوع اللہ کا حکم ہے نماز کے اندر. تو اس کی نماز کے اندر خشوع 100% نہیں تو 90% تو ضرور پایا جائے گا, اور اس میں پتہ نہیں 10% کیا 0.0 ہی نظر آئے گا وہاں. اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جب بھاگے بھاگے آتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے نماز میں جب داخل ہوتے ہیں تو ان کے ایسے وساوس خیالات شیاطینی آتے ہیں کہ پھر باہر چلے جاتے ہیں, دکان پہ چلے جاتے ہیں, مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں, بھاولپور روڈ پہ چلے جاتے ہیں, جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں پھر مسجد میں آ جاتے ہیں. اب بتاؤ یہ جو نماز کے اندر کمی ہے کون پوری کرے گا؟ یہ سجدہ صاحب سے بھی نہیں پوری ہوتی. بعض کمیاں ایسی ہیں نماز کے اندر کہ شریعت کہتی ہے سجدہ صاحب کر لو, ہو جائے گی پوری. فرضوں میں تاخیر ہو گئی, سجدہ صاحب سے پوری.
درمیان کا قاعدہ چھوٹ گیا، واجب چھوٹ گیا، سجدہ صاحب کر لو، نماز ہو جائے گی پوری۔ لیکن بھئی یہ جو خیالات اور وساوس شیاطینی آتے ہیں، یہ کس طرح پوری ہوں گی؟ یہ اسی جو بعد میں سنتیں رکھی ہیں نا کہ یہ پڑھ لو تاکہ نماز میں جو کمی کوتاہی ہوئی اس کی تلافی ہو جائے گی۔ شروع والی بھی فرضوں کی تکمیل کے لیے سنتے ہیں، بعد والی بھی فرضوں کو مکمل کرنے کی سنتے ہیں۔ پہلی حضور قلب سے مکمل ہوتی ہیں، دوسری تلافی مافات سے، اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وسوسے آتے ہی نہیں ہمیں۔ دیکھو سنتوں کی کتنی اہمیت ہے۔ وہ ایک تاجر تھا، 4 دکانیں تھیں، سارا دن کاروبار کرتا تھا، عشاء کی نماز کی 4 رکعتوں میں وہ حساب کرتا تھا۔ ایک دن وہ امام صاحب نے جب نماز ختم کرائی، سلام پھیر کے دعا مانگنے کے بعد امام صاحب کے پاس پہنچ گئے، وہ تاجر صاحب کہنے لگے صاحب آپ نے نماز پوری نہیں پڑھائی۔ امام صاحب کہنے لگے نہیں میں نے تو پوری پڑھائی۔ کہتے نہیں صاحب بھائی کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ میں نے نماز، میں بھول گیا تم نہیں بھولے، تم بھی تو بھول سکتے ہو۔ کہنے لگا نہیں صاحب میں ہر روز عشاء کی نماز میں ہر رکعت کے اندر ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، آج 3 رکعتوں میں 3 دکانوں کا حساب ہوا، چوتھی کا رہ گیا میرا، یہ دلیل ہے میرے پاس۔ اور وہ سچا تھا بیچارہ تاجر، امام صاحب بھولے ہوئے تھے۔ تو یہ ہمارے وسوسے شیاطینی آنے کوئی بھی نہیں انکار کر سکتا۔ تو نماز سے پہلے جو اللہ نے سنتے رکھی ہیں اپنے نبی کے ذریعے حضور قلب کے لیے، توجہ اللہ کے لیے، بعد میں جو رکھیں اس لیے کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے اور ضرور ہوئی ہے، نفل یہ سنتے پڑھ لو پوری ہو جائے گی۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ میدان معاشر میں سب سے پہلے نماز کی تو پوچھو گی، روز معاشر کہ جہاں گداز بوت اولی پرسش نماز بوت، نماز جس کی درست ہوئی اس کے باقی اعمال میں بھی درگزر کر لیا جائے گا، تسامح کر لیا جائے گا، اس کو بھی صحیح سمجھا جائے گا۔ نماز میں اگر کمی ہوئی تو باقی بھی اعمال نہیں پورے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر اس کی نماز میں کمی ہے، دیکھو کوئی نوافل ہیں، اس نے کوئی نفل پڑھی، یعنی فرضوں سے زائد جو بھی نماز ہوتی ہے نا اس کو نفل کہتے ہیں شریعت، حدیث کی زبان میں اس کو نفل ہے۔ یہ جو سنتے پڑھتے ہیں یہ بھی نفل ہے۔ یہ تو فقہاء نے، قانون دانوں نے ہماری سہولت کے لیے، آسانی کے لیے، اہمیت بٹھانے کے لیے سنت کی درجے مقرر کر دیے کہ یہ سنت موقدہ ہے، یہ واجب ہے، یہ غیر موقدہ ہے، یہ نفل ہے، ورنہ یہ سارے فرض کے علاوہ جتنی نمازیں نوافل کہلاتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کوئی اس کے نفلی نماز ہے؟ ہاں جی ہے۔ اچھا پھر یہ جو فرضوں میں کمی ہے نا اس سے پوری کر دو، فرض پوری کر دو اس کو۔ اور جس کے پاس نہیں ہوگی، جو سلام پھیرتے ہی چلا جاتا ہے یا خطبہ ختم ہوتے ہی آتا ہے، وہ کہاں سے پوری کرے گا؟ تو اس لیے نماز سے پہلے کی بات کی سنتے ہوں یا روزے سے پہلے کے بات کی سنتے ہوں، یہ شوال کے روزے بعض اوقات لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ صاحب سنت ہی تو ہے نا، مستحبی تو رکھ لو تو اچھی بات ہے، نہ رکھو تو کوئی گناہ نہیں۔ صاحب یہ بڑی، اس کا تعلق ہماری عقیدت اور محبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرض تو ہم نے کر لیا اللہ کا حکم سمجھ کے، اور سنت چھوڑ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا سمجھ کے۔ ہیں ہم عاشق رسول۔ وہ دیکھو ایک عاشق رسول کا واقعہ یاد آ گیا، وہ مرزا بے دل صاحب بہت بڑے شاعر تھے دلی کے، انہوں نے اپنا کلام کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منقبت میں، نعت میں، نعتیہ کلام وہ چلتا چلتا فارسی میں تھا، پہنچ گیا ایران کے اندر۔ ایران میں ایک صاحب نے جب وہ کلام پڑھا سنا، اشش کر اٹھا، کہتے یہ تو کوئی بیان، دل جلا عاشق ہے، بڑا ہی یعنی لٹو ہے، اللہ کے نبی پہ فریفتہ ہے، اس کے کلام سے نظر آ رہا ہے، بڑا عاشق رسول، اس کی تو زیارت کرنی چاہیے، ملنا چاہیے اس کو۔ بستر باندھا، کندھے پہ رکھا، سفر دلی کی طرف چل پڑا ایران سے۔
دلی پہنچا, وہاں جا کے پوچھا کہ بھئی اس نام کا کوئی اللہ کا ولی, کوئی ولی اللہ, عارف باللہ, کوئی بزرگ ہے؟ ملنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ نہیں صاحب, ہم نے تو کوئی نہیں سنا. ہاں ایک شاعر ہے فلاں محلے میں رہتا ہے, جاؤ مل لو اسے. یہ پتہ کرتے کرتے جب اس محلے میں پہنچا, وہاں پوچھا کہ بھی مرزا بے دل صاحب کا کون سا گھر ہے یہاں؟ کہنے لگے وہ دیکھو جو آخر میں ہے, وہ ڈیولی اپنے گھر کے سامنے جو ہے نا جی, وہ حجام سے حجامت کروا رہا ہے, وہی ہے. یہ بڑے خوش ہو گئے, لو بھی مل گیا مجھے, اپنی منزل پہ پہنچ گئی ہوں, منزل مقصود مل گئی مجھے. اب یہ وہاں پہنچا, دیکھا کہ وہ حجام سے داڑھی منڈوا رہا ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ جو اتنے تمنائیں آرزویں لے کر آئے ہو, کہاں سے چل کر آیا بیچارہ, کیا اس کی خواہشات تھیں کہ کوئی بڑا ولی اللہ ہوگا, عاشق رسول اللہ ہوگا, ہے جی, پہنچا ہوا ہوگا, پتہ نہیں کیا کچھ اس کے دل میں تمنا تھی, امیدیں تھیں, ساری خاتمے میں. جا کے کہنے لگے آغا ریشمی تراشی, اے میرے آقا سردار حضور آپ داڑھی منڈوا رہے ہیں؟ اس نے وہی جواب دیا جو آج کا نوجوان جواب دیتا ہے. کیا جواب دیا؟ کہ ہاں بلے ریشمی تراشم ولے دلے کس نمی خراشم. ہاں میں اپنے ہی کلے چھیر رہا ہوں, میں کسی کا دل تو نہیں چھیر رہا. اس نے جب یہ سنا, وہ تھا سچا عاشق. اس نے کہا ارے بلے دل رسول اللہ میں خراشی. یہ جب حجام اس طرح تیرے کلے پر چلاتا ہے, یہ تیرے کلے پہ نہیں چلتا, یہ حضور کے دل پہ چلتا ہے, دل زخمی کرتا ہے, دل دکھتا ہے ان کا. کہ تو ایک طرف دعویٰ کرتا ہے محبت کا, عشق کا, اور اس کی سنت کو ایسے پاؤں میں رونتا ہے, تو چھیلتا ہے اس کو. تو کہتے ہیں سنت ہی تو ہے نا. نہیں, بس اس کے دل پہ جا کے چوٹ لگی, دل میں محبت تو تھی. فوراً اسی وقت حجام کا ہاتھ پکڑ لیا اور کھڑے ہو کے حالت وجد میں کہتا ہے, فرمایا کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی, جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی, تو مرابات جانے جا ہم راز کر دی. اللہ تیرا بھلا کرے, میں تو اندھا تھا, مجھے علم نہیں تھا کہ اس سے میرے محبوب کا دل دکھتا ہے. آج سے توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا. تو نے مجھے میرے محبوب سے آج ملا دیا. لوگ کہتے ہیں صاحب سنت ہی تو ہے, کون سا واجب ہے, فرض ہے, قرآن میں کہاں داڑھی کا ذکر ہے؟ اور اللہ کے بندو, جب سورج سامنے ہو اس کے لیے کوئی دلیل مانگتا ہے کہ دلیل دو جی, سورج نکلا ہوا ہے کہ نہیں نکلا ہوا؟ اس کو تو پاگل کہیں گے, احمق کہیں گے, بے وقوف کہیں گے. جو چیز بدیہی ہوتی ہے اس کی کوئی دلیل نہیں مانگتا. یہ داڑھی حضور کی ادا ہے, ایسی ادا صرف حضور کی نہیں, 1,24,000 پیغمبروں کی ادا ہے. کوئی ایک نبی رسول پیغمبر دکھا دو جو کلین شیو آیا ہو, تم دکھا دو, دے دو دلیل, نہیں ملے گی. تو جب ہر نبی کی یہ سنت ہے, سنن المرسلین میں سے ہے, سنن الانبیاء میں سے ہے, پھر ہمیں تو دعویٰ ہے اپنے حضور سے محبت کا, عشق کا. تو بھئی جو عاشق ہوتا وہ تو اپنے محبوب کی ہر ادا کو اس جیسی نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح میں اس جیسی نقل ہی اتار لوں. کسی خواجہ مجذوب صاحب کا شعر ہے, فرمایا کہ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں, یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ حقیقت والا معاملہ کرنے والے, ہمیں تو ان کی نقل اتارنی چاہیے. اگر ہم دعویٰ ہے ہمارا کہ حضور ہمارے محبوب ہیں, ہم ان کے عاشق ہیں, صرف زبانی لسانی نہیں, پھر دل میں بھی محبت ہونی چاہیے, پھر اپنے بدن میں بھی, جسم میں بھی, سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک محبت نظر آنی چاہیے.
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ روزہ جو ہے شوال کا بھی موقع ہے، دن ایک ہفتے سے زائد پڑے ہیں، یہ روزوں میں رمضان کے روزوں میں ضرور کمی ہوئی ہے ہماری، تو اس کمی کو ختم کرنے کے لیے، تلافی پوری کرنے کے لیے اس کمی کو یہ 6 روزے رکھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھو توجہ اللہ کے لیے رمضان میں شعبان میں حکم دیا، شعبان میں روزے رکھو، نصف شعبان سے پہلے جتنے چاہے رکھو، پھر 15ویں کا روزہ بھی آپ نے مستحب قرار دیا، مسنون قرار دیا، وہ حضور قلب کے لیے، توجہ اللہ کے لیے، توجہ رمضان کے لیے، اور شوال میں رکھے کہ رمضان میں کمی ضرور ہوئی ہے ہم سے، اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا